کبھی سوچا ہے ایک شخص جو یتیم تھا، غریب تھا، طاقتوروں کے درمیان بے سہارا تھا، لیکن وہی شخص پوری انسانیت کا رہبر بن گیا۔ اس نے دشمنوں کو معاف کیا، غلاموں کو آزاد کیا، عورتوں کو عزت دی، یتیموں کو سہارا دیا اور دنیا کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا۔ یہ کہانی ہے اس ہستی کی جس کی زندگی کا ہر لمحہ مشعل راہ ہے۔ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سال تھا 570 عیسوی کا، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اسی سال یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا۔ اللہ نے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی سال مکہ میں حضرت آمنہ کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی، اس بچے کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ چند ہی سالوں میں آپ کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ یتیم ہو گئے۔ دادا عبدالمطلب اور پھر چچا ابو طالب نے پرورش کی۔ بچپن ہی سے سچائی، امانت اور شرافت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تھی۔ بات کرتے تو لوگ یقین کرتے، جب آپ کو کچھ سپرد کرتے تو دل مطمئن ہو جاتا۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہنے لگے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، پھر تجارت شروع کی۔ آپ کی دیانت اور شرافت نے سب کو متاثر کیا۔ مکہ نے اخلاق اور امانت داری کو دیکھا تو آپ کو اپنی تجارت سونپ دی۔ آپ نے ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا اور دگنا منافع کمایا۔ انہی اوصاف کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی۔ یہ نکاح ایک خوشگوار زندگی کا آغاز تھا، لیکن یہ صرف ایک گھریلو زندگی نہ تھی بلکہ آنے والی تاریخ کا عظیم موڑ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دنیاوی میل جول سے الگ ہونے لگا۔ آپ کو تنہائی پسند آنے لگی۔ اکثر غار حرا میں جا کر غور و فکر کرتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر میں تھے تو اچانک ایک فرشتہ آپ کے سامنے آیا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ آپ گھبرا گئے۔ پہلی وحی تھی جو روشنی کا آغاز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں، پھر قریبی دوستوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت علی، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ اسلام پھیلنے لگا تو مکہ کے سردار خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ حضرت بلال کو دہکتے پتھروں پر لٹایا گیا۔ کمزور مسلمانوں پر تشدد ہوا، لیکن وہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ مسلمانوں پر 3 سالوں تک شب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال لوگ ہو گئے، مگر ایمان کمزور نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے کہ شاید وہاں کے لوگ بات مان لیں، لیکن طائف کے سرداروں نے آپ کو پتھروں سے زخمی کر دیا۔ خون بہہ رہا تھا، مگر آپ نے بد دعا نہ دی۔ یہ کہا، اے اللہ، ان کو ہدایت دے دیں۔ ان مصیبتوں کے بعد اللہ نے ایک عظیم انعام دیا، معراج کا سفر۔ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ دکھائے گئے اور امت کے لیے نماز کا تحفہ ملا۔ بالآخر ہجرت کا حکم ملا۔ مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔